السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے حضور وارث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دیوا شریف کی سرزمین پر آرام فرما ہیں، ان کی شان میں قوال نے قوالی کے اندر ایک شعر پڑھا تھا، اس کو مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں اور اس کا کیا حکم ہے یہ جانتے ہیں۔ حضرت کے قوال نے حضور وارث پاک کی شان میں ایک شعر پڑھا ہے، جس میں اس شعر میں اس نے یہ کہا تھا کہ مذہب ہے میرا کافرانہ، مذہب میرا جدا ہے، وارث کا میں بندہ ہوں، وارث میرا خدا ہے۔ تو ان دونوں مصروں کے اندر بالکل صاف نظر آ رہا ہے کہ بھئی یہ کتنا صحیح ہے اور کتنا غلط ہے۔ اور اکثر جو وارث پاک کو مطلب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم وارث پاک کو بہت مانتے ہیں، جبکہ وہ وارث پاک کی ایک بھی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، وارث پاک کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے، وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وارث پاک کو بہت مانتے ہیں اور وہ اس شعر کو پڑھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا یہ شعر صحیح ہے؟ ان میں جو دونوں مصرے دیے ہیں، جو الفاظ دیے ہیں، اس طرح سے کہنا ایک اللہ والے کے لیے کہ وہ میرا خدا ہے اور میرا مذہب کافرانہ ہے، تو اس طریقے سے یہ مسلمان کے لیے بولنا درست ہے، جائز ہے؟ کیا حکم ہے اس کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ آمین۔ دیکھیے، یہ شعر صرف حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں پڑھنا کفر نہیں جی، بلکہ ہر کسی کی شان میں پڑھنا ہی کفر ہے، اللہ سری کفر ہے یہ کئی اعتبار سے۔ جی، بالکل صاف ایسا نہیں کہ حضور وارث پاک ہی کی شان میں پڑھنا کفر ہے، بلکہ چاہے حضور غوث اعظم ہو، جی، سمجھے، یہاں تک کہ چاہے صحابہ ہوں، جی، سب کے لیے اس طرح کا شعر پڑھنا کفر ہے، بے شک، اس لیے کہ اس میں صاف صاف کئی طرح سے کفر ہے۔ بے شک، مذہب ہے میرا کافرانہ، اللہ، قوال نے اپنے مذہب کو کافرانہ مذہب کہا ہے، جی، گویا کہ وہ کفر سے راضی ہے۔ بے شک، تو یہ بولنا مذہب میرا کافرانہ، اپنے مذہب کی نسبت کفر کی طرف کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ یہ بھی کفر ہے، جی، اور اس میں جو ہے مذہب میرا کافرانہ، اس جملے میں قوال کا کفر سے راضی ہونا پایا جا رہا ہے۔ جی، بے شک، کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے، رضا بالکفر کفر، جی، کفر پر راضی ہونا کفر ہے۔ تو اس میں کئی طرح سے کفر ہے کہ صاحب میں جو ہے وارث کا بندہ ہوں، جی، کیا ہے، مذہب میرا کافرانہ، مذہب میرا جدا ہے، جی، وارث کا ہوں میں بندہ، جی، وارث میرا خدا ہے۔ اللہ، تو دوسرا شعر جو ہے کہ وارث کا ہوں میں بندہ، وارث میرا خدا ہے، معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، جی، تو اس میں یہ بھی کفر ہے۔ جی، بندہ تو صرف انسان اللہ کا ہے، جی، بے شک، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، انسان پر اللہ ہی کی بندگی لازم اور فرض ہے، جی، بالکل، اور اللہ کے علاوہ کوئی خدا، کوئی پالنہار، کوئی رب اس کا نہیں، کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی نہیں، صرف وہی معبود ہے، اللہ رب العزت ہے معبود۔ جی، قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، رب ہے، بے پروردگار ایک ہی ہے وہ۔ تو شک، جی، بالکل شروع میں، قرآن پاک میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، جی، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ جی، اور دوسری آیت میں لولا کآلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین اور آسمان میں چند معبود ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہو جاتا۔ جی، بے شک، یہ بھی قرآن ہی کی آیت ہے۔ جی، تو پتہ چلا کہ زمین آسمان میں چند معبود نہیں ہے، صرف ایک ہی معبود ہے، بے شک، وہ اللہ رب العزت ہے جس نے تمام عالمین کو پیدا فرمایا ہے۔ دوسرا، ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، عوام کے تو اس کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں ہے، جی، ہیں، تو ہر نماز میں اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجیے اللہ ایک ہے، بے شک، اللہ الصمد، اللہ بھی نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جی، بے شک، لم یلد ولم یولد، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ نہ تو کسی کا ماں باپ ہے، نہ اللہ کے کوئی ماں باپ ہے، جی، بے شک، تو نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا ہے، نہ اللہ نے کوئی پیدا کیا ہے، یعنی اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں زمین آسمان بنایا، کوئی آدمی کہنے لگے صاحب یہ بھی تو اللہ نے پیدا کی ہے، جی، جی، یہ پیدا کرنا اور ہے، جی، یہ بنانا ہے، وہ اولاد کے اعتبار سے پیدا کرنا ہے۔ جی، جی، بے شک، تو اللہ نے اولاد کے اعتبار سے کسی کو پیدا نہیں کیا، اللہ کے اولاد نہیں ہے، جی، اللہ کا کوئی برابری نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ احد، تو قرآن تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کوئی برابر ہی نہیں ہے، برابر ہی نہیں، اللہ کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ اب یہ جاہل قوال
یہ کہہ رہا ہے کہ وارث کا ہوں میں بندہ، وارث میرا خدا ہے، صاف صاف کفر ہے، یہ بالکل شرک ہے۔ تو یہ شعر پڑھنا کیا ہے؟ کفر ہے جی۔ ہاں، تو اس طرح کے اشعار سے بچنا نہایت ضروری ہے کہ انسان کو اپنا ایمان بچانا ضروری ہے۔ اور فتاوی عالمگیری جلد 2 صفحہ 257 پر ہے کہ جس نے کفر کو پسند کیا وہ کافر ہو گیا، کافر ہو گیا، بے شک۔ کفر کو جس نے پسند کیا وہ کافر اور مرتد ہو گیا۔ اسی طرح تاتار خانیہ جلد 7 صفحہ 283 پر ہے کہ جس نے کفر کو پسند کیا وہ کافر اور مرتد ہو گیا۔ اور سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ 102 پر تحریر فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی نسبت، جس نے جس فرقے کا نام لیا، جو جس فرقے سے راضی ہو گیا وہ اسی کا ہو گیا، اسی کا ہو گیا اللہ۔ جو جس دین سے راضی ہوا وہ کیا؟ اسی کا ہو گیا، اسی کا ہو گیا۔ تو اب اگر کوئی کفر سے راضی ہو رہا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، ہاں، وہ مسلمان نہیں بچے گا، چاہے وہ مذاق کے اعتبار سے اپنی نسبت کرے یا حقیقت میں اپنی نسبت کرے۔ کفر کی طرف اگر کوئی نسبت کر رہا ہے یا کفر سے راضی ہو رہا ہے، چاہے مذاق میں حقیقت میں، تو کیا ہے؟ کافر ہو جائے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں بچے گا، جی، کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ تو اور فتاوی عالمگیری جلد 2 صفحہ 271 پر بھی ہے اسی طرح کا مفہوم وہابی کہ اگر کسی نے مذاق میں کہا کہ میں خدا ہوں، جی، کسی نے مذاق میں یہ کہا کہ میں خدا ہوں معاذ اللہ، تو کافر اور مرتد ہو جائے گا، ہاں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں بچے گا۔ اور بالکل اسی طرح تاتار خانیہ میں بھی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا نہایت ضروری ہے۔ اور حضرت مولا علی قاری شرح فقہ اکبر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تو ایک ہے، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اور اللہ سب کا پالن ہار ہے، اس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے۔ تو اب ان چیزوں سے بچنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 15 صفحہ 278 پر ہے کہ جس نے کہا سب کچھ خدا ہے، خدا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، زید خدا ہے، بکر خدا ہے، تو ایسا شخص بھی کافر اور مرتد ہو جائے گا، ایسا شخص کافر اور مرتد ہو جائے گا، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں بچے گا، بلکہ کیا ہے، وہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوبارہ اسلام لائے، ہاں، کلمہ پڑھے، دوبارہ اسلام لائے، دوبارہ کلمہ پڑھے، یہ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور سرکار تاج الشریعہ فتاوی تاج الشریعہ صفحہ 294 پر فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ میرا ولی ہی خدا ہے، میرا پیر ہی میرا رسول ہے، میرا پیر ہی میرا غوث ہے، میرا پیر ہی میرا قطب ہے، تو سرکار تاج الشریعہ پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ ایسا کہنے والا شخص کافر اور مرتد ہو گیا۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے، تجدید ایمان کرے، دوبارہ ایمان لائے، اگر بیوی والا ہو تو دوبارہ نکاح کرے، اگر کسی کا مرید ہو تو دوبارہ پھر مرید ہو۔ تو اس لیے اس طرح کے الفاظ پڑھنا اپنا ایمان اپنے ہاتھوں سے گنوانا ہے۔ اس طرح کے الفاظ اور ایسی جاہلانہ محفلوں سے ہر مسلمان مرد عورت کو دور رہنا نہایت ضروری ہے۔ تو اب اس محفل میں، جس محفل میں شعر پڑھا گیا، جتنے لوگ بھی بیٹھے ان سب پر توبہ اور تجدید ایمان فرض ہے، کہنے والے پر اور سننے والے پر بھی، جو اس سے راضی ہو، اس سے خوشی ہو، ان سب پر، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی اس کا حکم ہے کہ یہ جو شعر ہے صریح کفر ہے، کئی طرح سے اس میں کفر پایا جائے، گویا کہ کفر سے بھرا ہوا ہے، لبریز ہے، دونوں مصروں میں، ہاں، دونوں مصروں میں۔ اس لیے اس شعر سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ تو کسی بھی ولی کی شان میں ایسے اشعار نہ پڑھیں جس سے کہ ہماری ایمان ہی کا جنازہ نکل جائے، اور یہ بالکل اجڑ قسم کے ہوتے جا رہے ہیں، انہیں تو کم سے کم سوچنا چاہیے ہمارا اسلام کا دین کیا، ہمیشہ ناچ گانے اور قوالیوں ہی میں مشغول اور مصروف ہیں، یہ انہیں اس کے اجڑ پنے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ بتائیے، یہ پیر نے بتا دیا ہے، کوئی حضور وارث پاک کی محبت میں بھانگ پی رہا ہے، کوئی چرسی بن گیا ہے، کوئی سٹھیریا بن گیا ہے، کوئی کچھ بن گیا ہے، ایسے ہی، ہاں، ایسے ہی وہاں حضور قطب المدار کو یہ جاہل اجڑ جو ہے بدنام کر رہے ہیں، وہاں بھی یہی حال ہے، کوئی بھنگ پی رہا ہے، کوئی سلپا پی رہا ہے، کوئی گانجا پی رہا ہے، بالکل مطلب لگتا ہے کہ انسان ہے ہی نہیں، کوئی جانور ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بزرگان دین کو تکلیف ہوتی ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے۔ بتائیے، اللہ کے اتنے مقبول اور اتنے بڑے یہ
बुजुर्ग हैं, अल्लाह ने इतना इन्हें अपना कुर्ब और इतनी मोहब्बत अता फरमाई है कि अल्लाह ने इन्हें बहुत बुलंद मकाम अता फरमाए हैं जी बेशक। लेकिन इन जाहिल उजड्डों ने इन बुजुर्गों को बदनाम कर रखा है। जी जी यही बात समझ रहे है। हैं? दूसरे लोग हुजूर उंगलियां वारिस उठाते हैं। पाक बताइए अल्लाह की कितने बड़ी वली हैं, हमारा आप अंदाजा क्या लगा सकते हैं उनकी शान का, उनकी अजमत का। हुजूर कुतुबुल मदार अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं जी हैं, हम उनकी अजमत का अंदाजा कैसे लगाएं? जी बेशक। समझ रहे हैं? बहुत अल्लाह ने उन्हें अजमत अता फरमाई है। तो लेकिन अब ये जाहिल उजड़ उन्हें बदनाम करने पर तुले हुए हैं, कोई भांग पी रहा है, कोई चरसी बन गया है, जी। कोई कुछ बन गया है, खूब अय्याशों के अड्डे खोल लेते हाँ। हैं, बिल्कुल रात दिन ये मुब्तला हैं गुनाहों में। तो खुदारा इन्हें इस तरह की हरकतों से दूर रहना चाहिए ताकि हमारे बुजुर्ग, हमारा दीन, हमारी शरीयत बदनाम ना हो। जी। इन लोगों की वजह से जो है ना आज अहले सुन्नत वल जमात बदनाम है। जो दूसरे लोग उंगलियां उठाते हैं कि भाई अहले सुन्नत वल जमात में ऐसा होता है वैसा होता है, तमाम तो इन जाहिलों की वजह से ही सारे मामलात पाए जाते हैं। इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए, बुजुर्गों को बदनाम करने से। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरा। बहुत अच्छे से हज़रत ने इसकी वजाहत फरमाई इस शेर के बारे में, क्या हुक्म है। दोनों मिसरों में बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। बिल्कुल जो है कोई कम पढ़ा लिखा भी अगर शख्स इसको सुनेगा और अक़ल रखता है तो वो भी समझ जाएगा कि हाँ इन दोनों मिसरों में बिल्कुल साफ़ कुफ्रिया ये दोनों मिसरे हैं, ये शेर बिल्कुल कुफ्र से भरा हुआ है। तो ऐसे अशार पढ़ने से, ऐसे शेर पढ़ने से हम परहेज़ करें कि जिससे हमारा ईमान चला जाए। और अल्लाह वालों के यहाँ मज़ार पर अगर जाएं तो अदब के साथ वहाँ पर हाज़िरी दें, उनका फैज़ तभी मिलेगा। ये नहीं कि हम जो है उल्टी सीधी हरकतें करें और जो है वहाँ पर जाकर खुराफात में मुब्तला हो जाएं, ऐसा नहीं है। अगर बुजुर्गान दीन का फैज़ चाहते हैं तो जो शरीयत ने हुक्म दिया उस पर अमल करें, नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह ताला हमको शरीयत मुताहरा का पाबंद बनाए, हक़ बोलने की, हक़ सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।